زمین کے 2300 میٹر نیچے ایک جگہ ایسی تھی جہاں دن رات کا فرق نہیں تھا۔ دو ٹیمز دو الگ پہاڑوں کے کونوں سے اندھے ہو کر ایک دوسرے کی طرف کھود رہے تھے۔ ان کے بیچ صرف 15 کلومیٹر ٹھوس چٹان تھی۔ اگر ان کا نشانہ صرف ایک چھوٹی سی انگلی جتنا بھی بھٹک جاتا تو 17 سال کی محنت برباد ہو جاتی اور اربوں ڈالر زمین کے اندر ہی دفن ہو جاتے۔ یہ کہانی ہے اس سرنگ کی جسے بنانے کے لیے ایک انسان کی پوری زندگی چلی گئی۔ قدرت ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ سوئٹزرلینڈ کے ایلپس پہاڑ یورپ کے بیچ ایک قدرتی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ صدیوں سے یہ پہاڑ نارتھ اور ساؤتھ یورپ کے درمیان ٹریڈ روک رہے تھے۔ ٹرکس گھنٹوں تک تنگ خطرناک راستوں پر چلتے اور پولوشن الگ مسئلہ تھا۔ 1947 میں ایک انجینئر نے پہلی بار سوچا، اگر ہم ان پہاڑوں کے اوپر سے نہیں بلکہ سیدھا ان کے اندر سے گزر جائیں تو۔ یہ آئیڈیا تو اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کسی کو یقین بھی نہیں آیا کہ یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں۔ 40 سال تک یہ صرف ایک کاغذ کا نقشہ رہا۔ پھر 1992 میں سوئس عوام نے ووٹ ڈالا اور اس میگا پروجیکٹ کو منظوری مل گئی۔ لیکن منظوری ملنا الگ بات تھی اور زمین کھودنا بالکل الگ چیلنج تھا۔ پلان یہ تھا کہ دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے گہری ریلوے سرنگ بنائی جائے، 57 کلومیٹر لمبی، سیدھا ایلپس کے دل سے گزرتی ہوئی۔ اتنی گہری پر کبھی بھی کسی نے اس اسکیل پر کام نہیں کیا تھا۔ انجینئرز کے سامنے صرف ایک سوال تھا، کیا انسان اتنی گہری زمین کے اندر اتنی لمبی سرنگ بنا سکتا ہے؟ پھر 1999 میں اصلی کھدائی شروع ہوئی۔ 2 جائنٹ بورنگ مشینز جن کی لمبائی 400 میٹر سے بھی زیادہ تھی، پہاڑ کے دونوں طرف ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن یہاں ایک خوفناک کیلکولیشن تھی۔ اگر دونوں طرف کی ڈگنگ میں صرف 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق آ جاتا تو 15 کلومیٹر کے بعد دونوں سرنگیں کبھی مل نہ پاتی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جی پی ایس، لیزر نیویگیشنز اور جائروسکوپس کا استعمال کیا تاکہ ہر موڑ پر یہ کنفرم ہو سکے کہ دونوں ٹیمز صحیح سیدھے راستے پہ جا رہی ہیں۔ لیکن مشینز کا راستہ سیدھا رکھنا ایک چیز تھی، لیکن پہاڑ کا مزاج سنبھالنا بالکل دوسری جنگ تھی۔ جیسے جیسے مشینیں زمین کے اندر گہری ہوتی گئیں، ایک نیا دشمن سامنے آیا جس کی کسی نے امید بھی نہیں کی تھی، خود پہاڑ کی گرمی۔ 2000 میٹر گہرائی پر چٹان اپنی اندر کی گرمی باہر نکالنے لگی۔ شروع میں تو ٹمپریچر 40 ڈگری تک تھا، لیکن جلد ہی یہ ٹمپریچر 50 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ورکرز پسینے سے بھیگ جاتے اور انہیں ہر گھنٹے بعد وہاں سے نکلنا پڑتا، ورنہ ہیٹ سٹروکس کا خطرہ تھا۔ اسی لیے انجینئرز نے باہر سے ٹھنڈا پانی پمپ کیا اور اندر کولنگ پائپس بچھائے تاکہ انسان وہاں زندہ رہ سکے۔ لیکن گرمی تو صرف شروعات تھی، اصلی خطرہ تو اب آنے والا تھا۔ جتنی گہرائی وہاں تھی، اوپر کے پہاڑوں کا پورا بوجھ ان سرنگوں پر تھا۔ ہر قدم پر چٹان ٹوٹنے کا خطرہ رہتا تھا اور کبھی کبھی بنا کسی وارننگ کے پوری کی پوری دیوار گر جاتی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے 3 طریقے نکالے۔ کہیں کنکریٹ کا مکسچر بنا کر چٹکا دیا جاتا، کہیں پہلے سے تیار کنکریٹ سلیبز لگائی جاتی، اور کہیں سٹیل رنگز بنا کر ایک آرٹیفیکٹ سکیلیٹنز بنایا جاتا جو کمزور چٹان کو سہارا دیتا۔ لیکن ابھی بھی ایک دشمن باقی تھا جو پتھر سے بھی زیادہ خطرناک نکلا۔ بورنگ مشینز کبھی کبھی ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی جہاں چٹان کے اندر پانی جمع ہوتا تھا۔ یہ پانی زمین کے اندر اتنے بڑے بوجھ تلے تھا کہ اس کا پریشر 300 PSI تک پہنچ سکتا تھا، جیسے 1 انچ جگہ پر پوری گاڑی کا وزن رکھ دیا جائے۔ اگر یہ پانی اچانک پھوٹ جاتا تو پورا ٹنل سیکشن ڈوب سکتا تھا۔ انجینئرز نے اس مسئلے کا انوکھا حل نکالا۔ پانی کو ٹھیک بورنگ سے پہلے ہی جما دیا جاتا، چھوٹے پائپس ڈال کر ان میں فریزنگ لیکوڈ چلایا جاتا اور ہفتوں میں وہ پانی سالڈ برف بن جاتا تھا۔ پھر اسی جگہ سے آرام سے بورنگ کی جاتی اور بعد میں کنکریٹ لائمنگ لگا کر پانی کو راستے بنا دیے جاتے تاکہ پانی سرنگ کی دیواروں پر دباؤ نہ ڈالے۔ اب صرف ایک ہی سوال رہ گیا تھا، کیا دونوں طرف سے آنے والی ٹیمیں صحیح جگہ پر مل سکتی ہیں یا نہیں؟ 15 اکتوبر 2010 کا دن آیا۔ پوری دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ پر تھیں۔
زمین سے 2000 میٹر نیچے صرف ایک پتلی سی چٹان کی دیوار دونوں ٹیمز کے درمیان رہ گئی تھی۔ پھر اچانک سے مشین کا جائنٹ کٹر ہیڈ آخری دیوار کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل آیا۔ جب کیلکولیشنز چیک کی گئی تو صرف آدھے انچ کا فرق نظر آیا۔ اتنی ساری گہرائی اور اتنی لمبائی اور اتنی کم غلطی، یہ اس وقت کا سب سے بڑا انجینئرنگ میریکل بن گیا۔ لیکن ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا تھا۔ ایک آخری دشمن ابھی بھی باقی تھا جو سب سے عجیب تھا۔ جب یہ سرنگ تیار ہوئی تو انجینئرز کو ایک نیا مسئلہ سمجھ میں آیا۔ جب ہائی سپیڈ ٹرین اتنی لمبی اور سیدھی سرنگ میں تیزی سے داخل ہوتی تو اندر کی ہوا کو باہر نکالنے کا راستہ نہ ملتا۔ اس سے ایک شاک ویو بنتی جو ٹرین کی کھڑکیوں کو توڑ سکتی تھی، اور اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ کر انجینئرز نے صرف ایک نہیں جبکہ 2 پیریلل سرنگیں بنائی۔ ان کے درمیان ہر کچھ 100 میٹر کے بعد راستے بنائے اور ہر 100 میٹر کے بعد کئی وینٹیلیشن شافٹس لگائیں تاکہ ہوا کا دباؤ سرکشت طریقے سے نکل سکے۔ اگر یہ سوچا نہ جاتا تو 17 سال کی محنت ایک ٹرین کے پہلے ہی سفر میں ختم ہو سکتی تھی۔ آخر کار 2016 کے اندر گوتھارڈ ویسٹ ٹنل دنیا کے سامنے آئی۔ 57 کلومیٹرز لمبی اور دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے گہری ریلوے سرنگ، جس نے یورپ کے ٹریڈ اور سفر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن اس کامیابی کی قیمت صرف پیسے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے لیے بہت سے ورکرز نے اپنی جان دے دی اور ان کی یاد میں سرنگ کے انٹرنس پر ایک میموریل کھڑا کیا، اور آج بھی یہ میموریل ایسے کا ایسا ہی ہے جیسے اس ٹائم پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری بھی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے اندر۔